آگے بھی کوئی شادیاں کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، کوئی یار نکاح میں کرنے کا ارادہ انشاءاللہ رکھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میرا معاہدہ ہو چکا ہے، میں 80 سے اوپر عمر تک جاؤں گا، اور عمران خان صاحب بھی 80 سے اوپر تک جائیں گے، اور جب بھی کسی خاندانی حسن و جمال والی صحت مند عورت کا محبت سے پیار سے پیغام نکاح آئے گا، قبلہ مفتی صاحب قبول کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ حریم شاہ نے ایک ویڈیو آپ کی وائرل کی جس میں آپ کو کسی خاتون نے تھپڑ مارا۔ یہ کل معاملہ ہوگا 3 سے 4 سیکنڈ کا۔ ایک محترمہ، اس کا نام ہے عائشہ، اس نے آ کے مجھے چائے رکھی، یوں کیا، اور سامنے میں نے دیکھا تو وہ ویڈیو بنائی۔ جو خواتین ہیں وہ اتنی آسانی سے آپ کے پاس آ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، آپ سے محبت کرتی ہیں، تو اچھی بات ہے نا، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب مطلب آپ نے مفتی درجنوں نکاح کرنے عبدالقوی کا صاحب وہ خوش نصیب ہیں، کھائیں گے تو 92 ڈشز کھائیں گے، اور جب بھی کسی خاندانی حسن و جمال والی صحت مند عورت کا محبت سے پیار سے پیغام نکاح آئے گا، اب بھی قبول کریں گے، 5 سال کے بعد بھی قبول کریں گے، 10 سال کے بعد بھی قبول کریں گے، جب تک قبر کے اندر حور عین نہیں آتی اس وقت تک خواتین کی ہر پیشکش کو قبلہ مفتی صاحب قبول کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ کی جوانی کا کیا راز ہے؟ کھجور، دودھ، بہترین جناب کھانا۔ میں برائلر مرغی بالکل نہیں کھاتا، میرے عمران خان صاحب بھی نہیں کھاتے، وہ بھی چوچے کھاتے ہیں، میں بھی چوچے کھاتا ہوں، وہ بھی جناب دیسی مرغے استعمال فرماتے ہیں، میں بھی۔ پھر میں خوش نصیب ہوں کہ دوست جناب کہتے ہیں جی ہم نے شکار کیا ہے، یہ مرغا بھی ہے مفتی صاحب، یہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ بٹیر کھا رہے ہیں، تتر کھا رہے ہیں، اس کے بعد شہد استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد دودھ پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، خوبانی کھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جب آپ غذا کے ذریعے، اب میرے محترم عمران خان صاحب ہیں، ماشاءاللہ ورزش بھی خوب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خوراک بھی مزیدار کھاتے ہیں، وہ بھی جتنے نکاح کرنا چاہیں، لیکن ان کے لیے مسائل ہیں، میرے لیے کوئی مسائل نہیں۔ صحیح تو ہے، ان کے کھاتے کی جو بیگمات ہے وہ بھی میرے کھاتے میں پڑ جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شراب حرام نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، استغفر اللہ، شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اسے دارو بھی کہتے ہیں، دارو بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اسے عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر بھی حرام ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ الکوہل جو ہے یہ شراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دارو نہیں ہے، یہ خمر، یہ میری تحقیق ہے، علماء کے سامنے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جس مطلب کو آپ میں نے نے کہا اپنی جس چیز میں 40% الکوہل ہوگی وہ حرام یہ نہیں بھی ہے۔ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ مصر، مراکش اور فلاں فلاں ممالک کے جو علماء ہیں ان کی یہ رائے ہے۔ وہ ہمارے بچے نے یہ وہ دھاندلی کر دی کہ وہ لفظ مغرب والا، مراکش والا، تیونس والا، مصر والا کاٹ کے وہ میرا اگلا جملہ سنا دیا کہ یہ میرے نزدیک جو الکوہل والا ہے وہ خمار عقل تک حرام نہیں ہے، خمار عقل پہنچ ہو جائے تو پھر حرام ہے۔ جس طرح تمباکو ہے، جس طرح جناب آپ کا نسوار ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، تو یعنی الکوہل شراب نہیں ہے، الکوہل ایک نشہ آور مشروب ہے۔ یہ ہے میری ریسرچ۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ الکوہل حرام ہے۔ الکوہل خمار عقل تک حلال ہے، جس طرح کہ جو بھی تمباکو چیز والا ہمارے پان، عقل تک نہیں ہے، اگر اس کو چرس بھی کہا جائے تو کسی چرس کو وہ ہے، نہیں اس افیون کا نشہ۔ ہے، بھنگ ہے، مفتی اعظم پاکستان کا جناب وہ جو تمباکو والا پان ہے وہ ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب کا نسوار ہے، ناک والا، منہ والا، یہ جتنے جناب وہ چیزیں ہیں جو نشہ آور ہیں وہ اس وقت حرام ہوتی ہیں جب ان کا خمار عقل اتنا ہو جائے کہ آپ کا کھوپڑی بھی جاتی رہے، آپ کی زبان بھی جاتی رہے۔ باقی شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، دارو حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ بھی الکوہل لیتے ہیں؟ کیونکہ بالکل ایک ویڈیو میں حریم شاہ صاحب، حریم شاہ نے ایک ویڈیو وائرل کی جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ ایک ماڈل تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ انگوروں کے، تو کیا خود بھی لیتے ہیں؟ وہ سب یہ تھا جملہ کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ سگریٹ کے بارے میں، تو میں نے اپنے آپ سے اتارنے کے لیے میں نے کہا اب تک وہ سگریٹ میرے بریف کیس میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ نہ میں الکوہل پیتا ہوں، نہ الکوہل کو بغیر کسی مقصد کے جائز سمجھتا ہوں، اور میری صحت کا راز بھی یہی ہے کہ میں الکوہل سے دور رہتا ہوں۔ صرف الکوہل سے دور نہیں رہتا، پیپسی سے بھی دور رہتا ہوں۔ جتنے یہ مشروبات مغرب ہیں، جتنا ان سے آدمی دور رہے تو اتنی آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ گاجر کی صورت میں، سیب کی صورت میں، مختلف فروٹس کی شکل میں فریش جوس دے رہے ہیں
تو میرے سر میں درد ہے کہ میں الکوہل کی طرف جاؤں. اور نوجوانوں کو بھی یہی کہوں گا کہ الکوہل سے بھی دور رہے. مفتی اعظم پاکستان کا جو پان ہے تمباکو والا اس سے بھی دور رہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب جو پٹھان ہیں ان کا جو نسوار ہے ناک والی اور منہ والی اس سے بھی دور رہے. ہر طرح کی نشہ آور چیزوں سے دور رہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے دانیہ شاہ اور حکیم صاحب کا جو نکاح ہے وہ آپ نے کروایا؟ تو نکاح کرایا نا. ٹھیک ہے. اصل میں ان کا مجھ سے رابطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی وراثت مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے بنتی ہے یا نہیں. کراچی والوں کا موقف یہ تھا کہ مرحوم میرے دوست ڈاکٹر عامر لیاقت ان کی وجہ سے دانیہ کی وجہ سے، یہ شاہ نہیں ہے، دانیہ کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے. اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس وارث کی وجہ سے مورث فوت ہو اس کو وراثت نہیں ملتی. ان کا موقف یہ تھا. ٹھیک ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ میری وجہ سے وہ دنیا سے نہیں گئے، باقی اور وجوہات ہیں ان کی وجہ سے گئے ہیں، تو اس لیے میں ان کی تاحال بیوی ہوں، عدت بھی میں نے گزاری ہے، اس لیے مجھے وراثت ملنی چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے رابطہ کیا تھا. باقی حکیم صاحب کے ہاں مجھے انہوں نے 2-2.5-3 مہینے ایک دعوت کی تھی مجھے بڑا جشن کے ساتھ. ایسے ملوں گا جس طرح مفتی صاحب کو بھی گھوڑی پہ بٹھائیں گے اور بارات لے کر جائیں گے، بڑے دھمکے کے ساتھ انہوں نے بڑا وہاں بنو بھی پلاؤ اور یہ کیا. تو اس پر میں نے ان کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ وراثت کے حوالے سے چونکہ یہ کیس میرے پاس آیا ہوا ہے تو پیغام نکاح آپ دے دیں، بس آگے جو کچھ ہوا ہے وہ ان کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے.